اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گھر میں خوب خیر فرمائے اور اس کے مال میں، اس کے رزق میں خوب برکتیں نصیب فرمائے، تو فرماتے ہیں کہ جب کھانا حاضر ہو تو وہ وضو کرے، اور جب کھانا اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وہ وضو کرے۔ یہاں کھانا حاضر ہونے کے وقت اور کھانا اٹھائے جانے کے وقت جو وضو کرنا ہے نا، اس سے مراد دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک اور منہ کے اگلے حصے کو دھونا ہے اور کلی کرنا ہے۔ مطلب جو شخص کھانا کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کرے گا، اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھ اور منہ کو صاف کر لے گا، کلی کر لے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے گا، اسے خوب خیر سے نوازے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز ارشاد فرمائی کہ اگر تم رزق میں فراخی چاہتے ہو نا، مال اور دولت میں تم کشادگی چاہتے ہو اور چاہتے ہو تمہارے گھر میں ہمیشہ لوگ عافیت سے رہیں، چین اور سکون کے ساتھ رہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا کرو۔ حدیث پاک ہے کہ جو شخص دسترخوان پہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کے کھائے گا، اللہ اس کو فراخی والی زندگی عطا کرے گا اور اس کی اولاد ہمیشہ عافیت میں رہے گی، یعنی اللہ اسے تمام طرح کے امراض، بیماریوں، وباؤں اور دیگر تمام طرح کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح مال و دولت میں برکت اور رزق میں کشادگی کے بہت سارے طریقے ہیں جو خود حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی بڑھے اور رزق بھی بڑھے، یعنی زندگی بھی لمبی ہو اور مال و دولت کی بھی کمی نہ ہو، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بھائی بہن کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ نا وہ اچھا سلوک کرے، ان کی تھوڑی بہت باتوں کو برداشت کر کے، ان پہ صبر کر کے ہمیشہ ان کے ساتھ جڑ کر کے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی عمر میں بھی برکتیں نصیب فرمائے گا اور اس کے رزق میں بھی برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا کہ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا، یعنی وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس بندے کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، اسے تنگی سے نجات دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا نا جہاں سے کبھی اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو چلتے پھرتے آپ استغفر اللہ پڑھا کریں، آپ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کریں، بے پناہ اس کی برکتیں آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور عمل حضور نے بتایا ہے، رزق کے بے شمار وظیفے، بے شمار عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کے اپنی تنگی اور اپنی محتاجی کی شکایت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے اور بڑی تنگی ہے، اپنے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، تو یا رسول اللہ کوئی عمل بتائیں کہ جس کو کروں تو اللہ ہمیں بھی رزق کی فراوانی عطا کرے اور ہمیں بھی مال و دولت عطا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ گھر میں جب تم کبھی داخل ہوا کرو نا، تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے تم سلام کر لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، اس کے بعد پھر تم مجھ پر سلام پیش کیا کرو، یعنی کہ تم مجھ پر درود پڑھا کرو اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ مثلاً پڑھ لیا کرو، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تم ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ روایت میں موجود ہے کہ اس شخص نے ابھی چند ہی دن یہ عمل کیے تھے، کہتے ہیں جس کے گھر میں خود کھانے کا کچھ نہیں تھا، اللہ نے اسے اتنا مال عطا کیا، اتنی دولت کی فراوانی عطا کی نا کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی کھلانے لگ گیا۔ تو یار یہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ اس کا طریقہ کیا، مثلا آپ گھر میں جانا ہے، آپ کو داخل ہونا ہے تو گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اتنا کہیں، اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ پڑھ لیں، اور پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اتنا چھوٹا سا عمل 1 منٹ بھی نہیں لگے گا میرے بھائی۔ تو آپ اس چھوٹے سے عمل کی عادت ڈالیے، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، پھر حضور پہ درود و سلام پیش کریں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیے،
انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی بے پناہ رزق اور برکتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ یہ حضور کا بتایا ہوا عمل ہے۔